نمرود حکومت و سلطنت کے غرور میں تاخت و تاراج کرتا رہا اور اپنی طاغوتی و ظالمانہ پالیسیوں پر عمل پیرا رہا۔ خداوند قدوس نے آخری بار اپنی حجت تمام کی تاکہ اگر اس کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو کائنات کے اندر اپنی کمزور ترین مخلوق سے اس کی ذلت آمیز زندگی کو نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا، اب ان تمام بےہودگیوں اور اذیتوں کو انجام دینے اور پھر ہزیمت و شکست فاش کھانے کے بعد تمہارے لیے مناسب ہے کہ غرور کے سرکش گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور ابراہیم کے خدا جو تمام آسمانوں اور زمین کا خدا ہے پر ایمان لے آؤ۔ نیز ظلم و ستم اور شرک و استبداد سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ مزید مہلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی فوج ان گنت ہے، اس میں سے کمزور ترین لشکر تمہیں اور اس عظیم لاؤ لشکر کو ملیا میٹ کر دے گا۔ نمرود بے حیا نے ان نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی گستاخی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پوری زمین پر میری طرح کسی کے پاس بھی مضبوط اور طاقتور فوج نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کے خدا کے پاس کوئی فوج ہے تو اسے کہو ہمارے مقابلے میں آئے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اپنی فوج کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ نمرود نے 3 روز کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی اور کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا، یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا، جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلے چمچے تکبر و غرور کے نشے میں مست تھے اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک سمندر بے کراں ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک شخص کو ہزاروں مچھر چمٹ گئے اور وہ اس قدر بھوکے تھے جیسے مہینوں سے کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا عظیم لاؤ لشکر ایک ذلت آمیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہو گیا۔ نمرود نے جب مچھروں کا برقآسا حملہ دیکھا تو اپنے محکم محل کی طرف فرار کر گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے وہاں پر کوئی مچھر کا دانہ نظر نہ آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نجات پا گیا ہوں۔ اسی دوران وہاں فرشتہ ناصح انسان کی صورت میں دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم نے ابراہیم کا لشکر دیکھ لیا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ توبہ کرو اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ تاکہ نجات پا جاؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کی کوئی اعتنا نہ کی۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنگ مارا تو وہ سوج گئے۔ پھر وہی مچھر اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے لگا۔ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا۔ اس کے نوکر چاکر اس کے سر پر مارتے تاکہ اسے کچھ آرام ملے۔ بالآخر وہ آہ و بکا کرتے ہوئے بڑی ذلت و خواری سے واصل جہنم ہوا اور اس کی ذلت آمیز زندگی کی بساط لپیٹی گئی، جسے قرآن نے یوں تعبیر کیا ہے، اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارے والا اور ناکام قرار دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے زمانے کے بدمعاش ترین شخص کو موت کی نیند سلا دیا۔ جتنا عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین بابل میں رہے، ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ تھیں۔ انہوں نے جناب سارہ سے شادی کی۔ جناب سارہ کے والد نے انہیں مزرعی زمین اور کافی ساری بھیڑیں بکریاں دی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک لوگوں کو دعوت توحید دینے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور بھیڑ بکریاں بھی پالتے رہے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ دعوت توحید کو پھیلانے کے لیے سرزمین بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کریں۔ انہوں نے اپنا مال و دولت اٹھایا، بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور اپنی زوجہ سارہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ہمراہ لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ لیکن ایک حاکم وقت جو کہ نمرود کا پیرو تھا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اموال روک لیے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا۔ جناب ابراہیم نے قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اور میری بیوی نے سال ہر سال محنت کی ہے اور یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہے۔ اگر تم اسے ضبط کرنا چاہتے ہو تو پھر میری عمر کے سال ہر سال واپس کرو جو میں نے اسے حاصل کرنے میں صرف کیے ہیں۔
قاضی وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منطقی اور دندان شکن استدلال سن کر عقب نشینی کی اور کہا حق ابراہیم کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ عدالت سے خارج ہوا تو انہوں نے اپنے اموال ہمراہ لیے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے سفر کا آغاز کیا تاکہ ایک نئی سرزمین پر انقلاب برپا کریں۔ ان کا سخن یہ تھا، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب لوط اور بی بی سارہ کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی جانب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی ناموس بی بی سارہ کو بے حیا آنکھوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق بنوایا تھا اور بی بی سارہ کو اس میں بٹھایا۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو مصر کے حاکم ازارا نے سرحد پر کسٹم آفس بنایا ہوا تھا تاکہ وہاں پر مامور لوگ مصر میں داخل ہونے والے ہر کاروان سے ٹیکس وصول کریں۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے مال و اسباب کی تلاشی لینا شروع کی۔ ان کی نگاہیں صندوق پر پڑی تو انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا، اس صندوق کا دروازہ کھولو تاکہ اس کے اندر موجود سامان کی قیمت لگا کر ٹیکس وصول کیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، تم یہ سمجھو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ٹیکس 1 درہم لے لو، لیکن اسے میں کھولوں گا نہیں۔ سپاہی غصے میں آ گیا، اس نے جناب ابراہیم کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ آخرکار انہوں نے سپاہیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا دروازہ کھولا تو سپاہی نے اس کے اندر ایک حسین و جمیل عورت دیکھی تو جناب ابراہیم سے کہا، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، یہ عورت میری خالہ اور میری زوجہ ہے۔ سپاہی نے کہا، تم نے اسے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، یہ اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے تاکہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ سپاہی نے کہا، میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک حاکم مصر تمہارے اس عورت کے واقعے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ سپاہی نے حاکم مصر کے نام پیغام میں سارا ماجرا لکھ بھیجا۔ حاکم مصر نے حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ مامورین صرف صندوق کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں جب تک زندہ ہوں گا یہ ہرگز صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ واقعہ کی رپورٹ حاکم تک پہنچائی گئی تو اس نے کہا کہ اس صندوق کو ابراہیم کے ہمراہ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی جناب ابراہیم کو اس صندوق اور تمام مال و اسباب کے ہمراہ حاکم مصر کے پاس لے گئے۔ حاکم مصر نے جناب ابراہیم سے کہا، اس صندوق کا دروازہ کھولو۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اس کے اندر میری بیوی ہے جو کہ میری خالہ زاد ہے، میں ہر بات کے لیے حاضر ہوں، حتیٰ کہ اپنے تمام اموال دے دوں گا، لیکن اس کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حاکم مصر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر سخت آشفتہ ہوا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حاکم کی نجس نگاہ جب بی بی سارہ پر پڑی تو اس نے ان کی طرف دست درازی کی۔ جناب ابراہیم شدت غیرت کی وجہ سے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، خدایا اس حاکم کے ہاتھ کو میری زوجہ کی طرف دست درازی سے روک دے۔ فوراً حاکم کا ہاتھ آدھے راستے ہی میں جناب ابراہیم کے پاؤں پر گر گیا اور ان سے کہا، کیا تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیرت کو بہت پسند کرتا ہے اور گناہ کو برا سمجھتا ہے، اس نے تجھے گناہ سے روکا ہے۔ حاکم نے کہا، اپنے خدا سے کہو میرا یہ ہاتھ ٹھیک کر دے، اگر ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دست درازی نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے حضور دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ آدھے راستے میں خشک ہو گیا۔ یہ واقعہ 3 دفعہ تکرار ہوا۔ آخرکار حاکم مصر نے جناب ابراہیم سے عاجزانہ التماس کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اگر تمہارا تکرار کرنے کا قصد نہ ہو تو دعا کرتا ہوں۔ حاکم نے کہا، شرط منظور ہے، لہٰذا دعا کریں۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، حاکم کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب حاکم مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ اور غیرت مندی دیکھی تو ان کا شایان شان احترام کیا اور کہا، آپ اس سرزمین پر آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک تقاضا ہے کہ میں آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے ایک کنیز بخشنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے حاکم کا تقاضا قبول کیا۔ حاکم نے ہاجر نامی ایک کنیز جناب سارہ کو بخشی اور حضرت ابراہیم سے بے حد معذرت کی اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔ نیز حکم صادر کیا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ وصول کیا جائے۔ بس یوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی غیرت، ان کا معجزہ اور اخلاق اس بات کا سبب بنے کہ حاکم مصر نے آئین ابراہیم کو قبول کیا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین پر قدم رنجاں ہوئے اور اس کے اوپر کی طرف سکونت پذیر ہوئے۔ جناب لوط علیہ السلام کو 8 میل کے فاصلے پر نیچے کی طرف بھیجا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک گاؤں
جو اب ایک شہر قدس خلیل کے نام سے مشہور ہے میں سکون تختیار. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو توحید اور دین الہی قبول کرنے کی دعوت دی، بت پرستی اور ہر قسم کی غلط رسوم سے منع کیا. اس واقعے کو سال ہا سال گزر گئے. جناب ابراہیم بوڑھے ہو گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی کیونکہ ان کی زوجہ سارہ بوڑھی تھی. جناب ابراہیم پسند کرتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو ان کے راستے کو جاری رکھتا. جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ سے کہا کہ وہ اپنی کنیز ہاجرہ ان کے ہاتھوں فروخت کر دے تاکہ وہ ان سے شادی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے بدن سے انہیں کوئی بیٹا عطا کریں. جناب سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ اپنے شوہر کو بخش دی جو ان کی زوجہ قرار پائیں. کچھ مدت کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کی کہ انہیں ایک پاک بیٹا عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ انہیں ایک متین و صابر بیٹا عطا کرے گا. یہ فرزند وہی حضرت اسماعیل تھے کہ جن کی آمد سے جناب ابراہیم کا دولت خانہ خوشیوں سے مالا مال ہو گیا. بی بی سارہ بھی کئی سال سے اس انتظار میں تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرتا. خاص کر جب وہ حضرت اسماعیل کو دیکھتی تو ان کی خواہش میں مزید اضافہ ہوتا. انہوں نے جناب ابراہیم سے خواہش کی کہ آپ خزانہ غیب سے مدد طلب کریں کہ مجھے ایک بیٹا عطا ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی. ان کی دعا قبول ہوئی. فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. جب حضرت ابراہیم نے بی بی سارہ کو یہ خوشخبری دی تو وہ تعجب کرتے ہوئے مسکرائیں اور کہا میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا میں بیٹے کی ماں بنوں گی؟ سچ یہ کتنی عجیب بات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی. زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ بشارت متحقق ہوئی اور حضرت ابراہیم کے گھر کی رونق حضرت اسحاق کے وجود مبارک سے دوبالا ہو گئی. اس کے بعد جناب ابراہیم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنی مخصوص نعمتوں حضرت اسماعیل اور جناب اسحاق کی صورت میں عطا کی تاکہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور ان کے راستے کو جاری و ساری رکھیں. ایک دن جناب ابراہیم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آیا جو بڑھاپے کی علامت ہے، اور کہا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سن و سال تک پہنچایا کہ میں نے اس مدت میں آنکھ جھپکنے کی مقدار تک گناہ نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان دوستی کے بارے میں بہت سی داستانیں بیان ہوئیں. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 5 افراد آئے. وہ خدا کی طرف سے مامور فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل کے ہمراہ جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں نہیں پہچانتے تھے لہٰذا انہوں نے ایک گو سالہ ذبح کیا. اس سے ان کے لیے ایک مزیدار غذا تیار کی اور ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک یہ غذا نہیں کھائیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ اس گو سالے کی قیمت کیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا مناسب ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا خلیل مخلص دوست منتخب کرے. ایک دن کچھ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے آپ سے کہا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ان شہتیروں سے نجار بت بنائیں گے تو میں انہیں اتار کر بیچ دیتا اور مہمانوں کے لیے کھانا مہیا کرتا. بالآخر انہوں نے مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنا کرتا اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کرتا وہاں پر موجود نہیں ہے. اس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب فراہم کر دیے ہیں. گھر لوٹ آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ سارہ کھانا بنانے میں مصروف عمل ہے. آپ نے پوچھا تم نے یہ غذا کہاں سے حاصل کی؟ جناب سارہ نے کہا یہ غذا انہی چیزوں سے تیار کی گئی ہے جو آپ نے کسی شخص کے ہاتھ بھیجی تھی. معلوم ہوا کہ خداوند قدوس نے اپنا خاص لطف فرمایا ہے اور اپنے غیبی ہاتھ سے یہ غذا بھیجی ہے. روایت ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہ کرتے. آخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گھر میں ایک دن اور رات میں کوئی مہمان نہ آیا. آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے. ایک بوڑھے مرد کو دیکھا، اس کی احوال پرسی کی اور اس سے کچھ سوال و جواب کیے تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا بت پرست ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا افسوس، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں اپنا مہمان بناتا اور تمہیں بہترین کھانا کھلاتا. وہ بوڑھا شخص جناب ابراہیم کے پاس سے آگے بڑھ گیا. اسی وقت جناب ابراہیم پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خداوند قدوس نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بوڑھا شخص
70 سال سے مشرک ہے اور بتوں کی پوجا کر رہا ہے، ہم نے اس کے رزق میں ذرا برابر کمی نہیں کی ہے، تو ہم نے اس کے ایک وقت کا کھانا تمہارے سپرد کیا ہے، کیا تم نے اس کے بت پرست ہونے کی وجہ سے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ جناب ابراہیم اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور اس بوڑھے شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخرکار اسے تلاش کیا اور گھر میں دعوت دی اور اس بوڑھے شخص نے کہا، آپ نے پہلے مجھے کیوں ٹھکرا دیا تھا اور اب دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا سارا پیام اس کے گوش گزار کیا۔ وہ بوڑھا شخص سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اس نے کہا، ایسے خدا کی نافرمانی کرنا خلاف مروت ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آئین ابراہیم کا گرویدہ ہو گیا اور اسے دل سے قبول کیا اور خلوص نیت سے عبادت کی۔ خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس بوڑھے شخص کا شمار بزرگان دین میں ہوا۔